کیا فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میری اگر ذاتی رائے دیکھیں تو یہ ایشو ایسا ہے جس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے، لیکن یہ چیف جسٹس کا ثوابدید ہے، اس میں ان کا استدعا کرنے میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنا چیف جسٹس کا کام ہے۔ اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر کے اس کو جو ہے التوا میں ڈالا جائے اور کھو کھاتے سٹیا جائے اس معاملے کو تاکہ یہ دفن ہو جائے، تو وہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہی اس چیز کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، 1-2 دنوں میں فیصلہ کریں تاکہ 90 دن کی قدغن جو آئین میں ہے، آئین کو جو ہے منہدم نہیں ہونا چاہیے۔ آئین ہے تو پاکستان کی جو ہے آپس میں الحاق بھی ہے، اور پاکستان قائم و دائم ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ تا دوام قائم و دائم رہے گا۔ اسی میں اس کی ترقی مضمر ہے، اور عوام کو جب تک آپ جو ہے حقوق نہیں دیں گے، اور وہ آئین میں متعین شدہ ہیں، آئین میں ریاست کا تعریف عوام ہے، عوام کی بات کرتا کوئی نہیں ہے۔ یہاں اقتدار کی جنگ کشی میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے لتاڑ چڑھاؤ کر رہے ہیں کہ فل بینچ ہو اور فلانی بینچ ہو۔ بھائی آئین بڑا واضح ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو تو اسی ہفتے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اس کو سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کرتی تو خدا خاکم بدہن، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ملک کو 2 لخت کی تشکیل نو کے بعد ان 2 جج نے تو فیصلے کی میں نہ بیٹھے تھے، نہ انہوں نے بحث سنی۔ جب بحث و تمیز ہوئی تھی، جب ہوا تھا تو وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی سنا ہے کہ جو ججز بحث نہ سننے میں بیٹھے ہوں وہ آگے فیصلے میں بیٹھ جائیں یا فیصلہ ان کا متصور کیا جائے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ تو یہ لا منسٹر اٹارنی جنرل صاحب اللہ معافی دے، کھوسا صاحب اگر یہ روش برقرار رہتی ہے حکومت کی تو آپ کیا کابینہ یا وزارتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی جب فیصلہ، اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کا میں بھی ممبر ہوں، اور آج سے نہیں ہوں، شروع دن سے بے نظیر بھٹو کے وقت سے ہوں، تو پھر ہم اپنی رائے دیں گے۔ جو آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ کا اکیلے کا میرا یقیناً یہ رائے ہوگی کہ بالکل ہمیں جو ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سر یہ آپ کے اکیلے کا موقف ہے، پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ اس حوالے سے چیلنج میں پارٹی ہوں بھائی، کس پارٹی کی بات کر رہے ہو؟ میں پارٹی ہوں۔ آج صبح انہوں نے کہا ہے کہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کمیٹی کا حصہ ہے جو کہ حکومت میں ہی نہیں ہے۔ ہاں تو 3 پیس جو ہے، میں سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، اسی کا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین تھا، فاؤنڈر تھا، فادر اسی کا جو ہے نصرت بھٹو صاحبہ چیئر پرسن تھی، اسی کی رانی شہید بے نظیر بھٹو تھی، اور اسی کا میں سیکرٹری جنرل تھا۔ پارٹی تو تلوار ہمارا سمبل تھا، لیکن یہاں تو الیکشن کمیشن نے جو ہے سپریم کورٹ سے یہاں فیصلہ لینے کے بعد، صدر پاکستان سے کنسلٹیشن کے بعد 30 اپریل کی جو ہے تاریخ دی، اور اس تاریخ کو مؤخر کیا 8 اکتوبر میں، جس کا الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ 10 دفعہ الیکشن کمیشن یہاں بھی اور ہائی کورٹ لاہور میں اور پشاور میں کہہ چکی ہے کہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ بار بار کہہ چکے ہیں۔ تو پھر کیسے آپ نے تاریخ دے دی 8 اکتوبر کی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں، کہ ہم نے نہیں دینا؟ اور اس کی تشریح جو ہے آئین کی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صدر پاکستان دیں گے جہاں پنجاب کی حد تک ہے، اور KPK کی حد تک جو ہے گورنر آرٹیکل 105 میں وہ تاریخ دے گا۔ تو یہ تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ اور جو یہ انہوں نے بہانے ڈالے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس عسکری وہ وافر نہیں ہے، ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسی نہیں دے سکتے، ہم جو ہے جوڈیشل آفیسر نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں پہلے کہی گئی تھیں، اور سپریم کورٹ نے اس کا احاطہ کرتے ہوئے سبھی کو حکم دیا کہ الیکشن کمیشن جو بھی ضرورت ہوگی، وزارت خزانہ کو حکم ہوا وہ اس کی تابع ہے، وزارت قانون کو کہا ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز دیں، وزارت داخلہ کو کہا گیا کہ جو بھی ان کو پولیس فورس کی ضرورت ہے وہ بھی دیں، اور وزارت دفاع کو کہا گیا کہ جو بھی ان کو رینجرز وغیرہ کی ضرورت ہو امن عامہ کے لیے الیکشن کمیشن کے تابع ہونا چاہیے۔ تو یہ تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں تو توہین عدالت واضح ہے۔ بھلے آج دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے اپنے فیصلے کو عمل درآمد کرواتی ہے، یا وہ قوم کی ایک سیویئر بنتی ہے، آئین کو بچاتی ہے، اس ملک کو مضبوط کرتی ہے، یا اپنے فیصلے سے جو ہے پیچھے ہٹتی ہے، تو پھر تو بنانا ریپبلک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان۔ یہ کھوسا صاحب یہ پیپلز پارٹی کی میراث ہے، کیا آج اس کی حفاظت کے لیے سارے کھڑے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی والے ایک آواز ہوں گے؟ میں تو ہوں،
میں تو آئین کے ساتھ ہوں، اور آئین بالکل میں سمجھتا ہوں آئین ہی ہماری ضمانت ہے کہ ہمیں متحد بھی رکھا ہوا ہے. کھوسا صاحب یعنی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ 100% ہی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے جو آئین کہتا ہے. یہ آپ کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی کے بیان پر بات کر رہے ہیں آپ؟ پارٹی کا بھی یہی ہے کہ آئین سے ماورا ہم کوئی ایسا ایکسیپٹیبل نہ ہوں گے، نہ اس کا. لیکن بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا. کبھی انہوں نے اس کے برعکس کہا ہے کہ آئین سے ماورا فیصلہ ہمیں قبول ہے؟ کبھی نہیں کہا. 9 کے 9 ججز نے جو لکھا تھا کہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا. 2 ججز نے ریکیوز کیا جن پر اعتراضات یا الزامات لگائے گئے، اور الزامات بھی ایسے ہیں جو ان کے بچوں تک بھی 27 فروری کی بات نہیں چھوڑا گیا کسی کو. اس لیے جو ہے ان کی بیٹی کو، ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور وہ اپنا خود جواب نہیں دے سکتے. اگر اس طرح سے مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ ہے، اس نے ہمیشہ عدالت پر حملے کیے اور عدالت کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس نے. اب بھی وہی بلاول صاحب نے خود کہا، بلاول بھٹو کبھی زرداری نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا ہے کہ اکیلا چیف جسٹس یہ کون نہیں سی غلط فیصلہ بات کر ہے؟ سکتا. اکیلا چیف جسٹس کب کرتا ہے فیصلے؟ تو یہ تو باقی ٹھیک کہا ہے. judges- وہ بھائی ٹھیک کہا ہے، لیکن رولز آف بزنس میں جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ چیف جسٹس کا حق ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر کا جو ہے استحقاق اپنی کابینہ لینے کا ہے. آرمی چیف کا اپنے تئیں جو ہے اس کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کی ہائرارکی میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے جس کو یہ اختیار ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ کرتے ہیں سب کا فیصلہ برابر ہوتا ہے. ہر جج کا اور چیف جسٹس کا فیصلہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس میں کسی کو کسی پر سبقت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ کھوسا صاحب پیپلز پارٹی سے چیلنج نہیں کرنے جا رہی 4-3 اور وہ جو تنازع نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں 5 لوگوں نے فیصلہ آ کر سنایا، اور ان 3 یہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس پہ فیصلہ کیا ان کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں سنایا گیا. جب 5 ججز بیٹھے بینچ، ہم تو نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ آئین سے ماورا ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور یہی چیز جو ہے حضرت زرداری صاحب نے بھی کہی ہے، حضرت زرداری صاحب نے، کہ آئین سے ماورا ہم کسی حل کو استعمال ایکسیپٹ نہیں. یہ زرداری صاحب دیکھیں، زرداری صاحب کابینہ کا حصہ نہیں ہے. یہ کابینہ بلاول صاحب بھی چلو نہیں، پہنچے. بلاول صاحب فارن منسٹر خاموشی ہیں، کیوں نہ سر؟ ڈیفینس منسٹر ہے، نہ جو ہے کیا بلاول سیاست کرنے کا ارادہ ہے اس لیے خاموشی ہے؟ سیاست تو وہ پہلے ہی کر رہے ہیں نہیں، بھائی. اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کا، دیکھیں اس لیے تاکہ ملبہ نون لیگ پہ ڈال دیں، اس لیے خاموشی. نہیں تو کس کے اوپر کون کر رہا ہے یہ؟ ہو از پلئنگ دی شاٹس؟ اٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. سو اگر کوئی ذمہ وار ہے تو وہ شہباز شریف ہے، مسلم لیگ نواز ہے، یا پی ڈی ایم ہے. اکیلے ظاہر ہے حکومت. دیکھیں بات سنیں، ہمیشہ پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ ہے. کیبنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر جاتا ہے تو ساری کابینہ جاتی ہے. اٹ از دی پرائم منسٹر پرائمریلی جس کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے. سو ہی پلیز دا شاٹس اینڈ ہی ہیز ٹو فیس دا میوزک ایز ویل.